تو فلسفہ وہ ہے کہ جو وجود حضرت باری عز اسمہ سے بحث کرے، وہ ہے فلسفہ۔ ادب وہ ہے کہ جو جذبات انسانی کی ترجمانی کرے۔ دعا وہ صنف ادب ہے جس میں فلسفہ بھی سمویا ہوا ہے، ادب بھی سمویا ہے۔ اور خود یہ چھوٹا سا فقرہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، خدا کی قسم یہ بہترین فلسفیانہ متن ہے کہ جو انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیے وہ فلسفہ بھی کسی کام کا نہیں ہوتا جو انسانی زندگی سے جڑا ہوا نہ ہو، اور وہ ادب بھی ارزاں ہوتا ہے، کمتر درجے کا ہوتا ہے جو فلسفیانہ ارزش نہ رکھتا ہو۔ چنانچہ یہ جملہ، یہ فقرہ قرآن مجید کا، اس میں گویا تمام روح ادب بھی موجود ہے اور تمام جوہر فلسفہ بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا فقرہ فکر انسانی کو آواز دیتا امن یجیب، وہ کون ہے، وہ کون ہے کہ جو اسے جب پکارا جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، وہ کون ہے کہ جس سے طلب کی جاتی ہے تو وہ طلب کو پورا کرتا ہے، وہ کون ہے جس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ امن یجیب المضطر، اور مضطر کے لفظ نے جذبات سے مملوء انسان کی ترجمانی کر دی۔ انسان اضطراب میں آتا ہے جذبات کی بنا پر، مضطر ہوتا ہے جذبات کی بنا پر۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ چنانچہ تنہا یہ فقرہ قرآن مجید کا خدا شناسی کے باب میں بہترین فقرہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، خدا شناسی کی ایک حد وہ ہے کہ جو کبھی ہماری نظر میں آ ہی نہیں سکتی، لیکن ایک حد وہ ہے کہ جو ہمارے ضمائر میں موجود ہے۔ فطری طور پر انسان اجمالاً خالق کا تصور لے کر دنیا میں آتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بھی دین کو فطرت سے تعبیر کیا ہے، اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ امیر المومنین سے سوال کیا گیا کہ مل فطرہ، فطرہ کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ ہی الفطرہ، لا الہ الا اللہ فطرت ہے۔ یعنی ضمیر انسانی میں یہ کلمہ توحید کندہ ہے۔ اجمالاً ہر شخص خود کو آزاد محسوس کرتا ہے ہر طاقت سے، اور کسی ایک طاقت کی بندگی کا احساس بھی رکھتا ہے اجمالاً۔ اجمالاً اب شرف انسانی یہ ہے کہ وہ اس اجمال کو تفصیل میں بدل دے۔ غور فرمایا؟ اچھا، اجمالاً ہمیں علم ہے کہ ہاں کوئی ذات ہے، اب جب ہم اسے پکارتے ہیں تو پکارنے کے مرحلے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کس نام سے پکاریں، کس انداز سے پکاریں، کس لہجے میں پکاریں، کس ساعت میں پکاریں، کس زاویہ مکان میں جا کر آواز دیں۔ ہم حیران ہیں، اور جب ہم معصومین کا دامن تھام لیتے ہیں تو ہمیں وہ الفاظ مل جاتے ہیں کہ کن الفاظ میں ہم پروردگار کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کریں۔ ہمیں زمان و مکان کا شعور مل جاتا ہے کہ ہم کس وقت، کس جگہ، کس طریقے سے عبادت کریں اور اپنی آواز اس بارگاہ ناز تک پہنچائیں۔ اسی لیے تمام مذہبی ادب میں ادب الدعا کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور پوری دنیا میں ویسے اجمالاً جتنے بھی دنیا میں ترقی یافتہ ادب ہیں، ادبی سرمائے، چاہے وہ یونانی ادب ہو، روم کا ادب ہو، انگریزی ادب ہو، فرانسیسی ادب ہو، جرمن ادب ہو، قدیم زبانوں کا ادب ہو، جدید زبانوں کا ادب ہو، ہر ادب میں، ہر شاعری میں آپ کو دعا کی
صنف میں کچھ نہ کچھ کلام مل جائے گا. یعنی بعض ایسے شعراء کہ جو نعوذ باللہ الحاد کو اپنی دانشوری کی پہچان قرار دیتے ہیں، میں نے ان کے کلیات میں بھی دعا کے عنوان سے نظم دیکھی ہے. غور فرمایا؟ ان کے کلیات میں بھی دعا کے عنوان سے نظم موجود ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ ضمیر انسانی میں تو جذبہ دعا موجود ہے، مگر اچھا ایک محسوس سی مثال دے دوں بچوں کے لیے کہ فرض کیجئے کوئی قطب کی قوت کا قائل نہ ہو کہ قطبین میں کسی قسم کی گریویٹی یا کوئی میگنیٹک فیلڈ موجود ہے اس کائنات میں، زمین پر قائل نہ ہو، لیکن قطب نما اس کے سامنے رکھ دیجئے اور غلط سمت میں رکھیے، اس کی سوئی میں ایک اضطراب نظر آئے گا، مضطرب رہے گی اس کی سوئی، اور اس سوئی کا اضطراب بتائے گا کہ یہاں پر کوئی چیز ایسی ضرور ہے جو چاہے نظر نہ آ رہی ہو، لیکن جب تک سمت درست نہ ہو جائے گی اس وقت تک اسے قرار نہیں آ سکتا. بس آپ غور فرما لیں کہ یہ دل انسان کا یہ اضطراب کی حالت میں رہتا ہے، اور جب تک اس کی سوئی اس مرکز اعلیٰ کی طرف نہ ہو جائے اس وقت تک اسے قرار نہیں مل سکتا. بس اسی کیفیت کو آیت نے متوجہ کیا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا. ارے تم اپنے قلب مضطرب کی کیفیت دیکھو اور پھر پہچاننے کی کوشش کرو کہ وہ کون ہے کہ جس سے ارتباط کے بعد تمہیں سکون مل جاتا ہے. صلوات پڑھنے محمد و آلہ.